اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، کوئی لڑکی پسند ہی نہیں کرتی۔ روحی جھوٹ مت بولو، تمہاری پرسنالٹی دیکھ کر تو لگتا ہے تمہارے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگتی ہوگی۔ لڑکیاں تو ڈھونڈتی ہیں تمہارے جیسے ہینڈسم لڑکے۔ شیرو، میں ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی کے بھی پیچھے پڑ جائیں۔ میری نظر میں تو وہی لڑکی سب سے سندر ہے جو سمپل اور سادگی پسند ہو، جیسی کہ آپ۔ افسوس کہ ایسی لڑکیاں بہت کم ہیں دنیا میں، اور جو قسمت سے مل ہی گئی اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ روحی، کس نے کر دیا؟ شیرو، آپ نے۔ میری اس بات سے ڈاکٹر روحی ہڑبڑا گئی۔ اسے مجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے بھی لگا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ میں تو بس ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ ہم دونوں ہی چپ تھے کہ باہر سے ایک لڑکا چائے لے آیا اور ہم چپ چاپ چائے پینے لگ گئے۔ چائے پیتے پیتے روحی کئی بار مجھے نظر اٹھا کر دیکھتی، لیکن میرے ساتھ نظر ملتے ہی نظریں نیچی کر لیتی۔ چائے پینے کے بعد ہم باہر آ گئے اور ڈاکٹر روحی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں میری بائک کھڑی تھی۔ شیرو، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی گاڑی۔ روحی، اٹس اوکے، یہ تو صاف ہو جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ شیرو، اور ایک بات پلیز، میری باتوں کا برا مت ماننا، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ روحی، تو کیا مطلب تھا؟ شیرو، جی روحی، میں مذاق کر رہی ہوں، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، اور ہاں، اگلی بار چائے تمہاری طرف سے ہوگی، جہاں تم چاہو۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر روحی مسکرانے لگی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں الگ ہی چمک دکھی، پر ان کے اس طرح کے جواب سے میں بھی ایک بار ہڑبڑا گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر کہیں غصہ نہ کر کے بیٹھی ہو، لیکن یہ تو نیچر سے بھی اچھی ہیں جو اتنی آسانی سے بات کو ٹال دیا۔ میرے اترتے ہی ڈاکٹر روحی ہنستی مسکراتی مجھے بائے کر کے گاڑی چلاتی ہوئی نکل گئی۔ میں بھی کھڑا کچھ دیر ڈاکٹر کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اپنی بائک لے کر گھر آ گیا۔ گھر دیر سے آنے کی وجہ سے آنٹی ہال میں ہی بیٹھی میرا ویٹ کر رہی تھی اور انکل بھی ساتھ میں بیٹھے تھے۔ میں جب اندر آیا تو میرے کپڑوں کو خون سے بھرا دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئے۔ انکل، یہ کیا ہوا تمہیں میرے بیٹے؟ آنٹی، تمہیں کیا ہوا؟ کہاں تھے تم؟ ٹھیک تو ہو تم؟ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے۔ آنٹی تو کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور پاگلوں کی طرح میرے کپڑے اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شیرو، میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ خون میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ انکل، کسی اور کا ہے؟ کس کا ہے یہ خون؟ پھر میں نے دونوں کو ساری بات بتائی تو دونوں پرسکون ہوئے۔ انکل، بیٹا ایسے بنا جان پہچان کے کسی کے بھی معاملے میں مت پڑا کرو۔ شہر میں اسی لیے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کہ بعد میں یا تو پولیس کا چکر پڑ جاتا ہے یا پھر دشمنی ہو جاتی ہے لوگوں سے۔ کام تو یہ بدماشوں کا ہی ہوگا۔ سوچو، جن لوگوں نے اس آدمی کو مارا ہوگا، انہیں جب پتہ چلے گا کہ کس نے اسے بچایا تو وہ تمہارے بھی دشمن بن جائیں گے۔ شیرو، انکل، اگر ایسا سوچ کر ہر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو انسانیت ختم ہو جائے گی دنیا سے، پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق بچے گا؟ ویسے جانور بھی انسان سے اچھے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بس انسان ہی ہے جو بنا مطلب کے کسی کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے۔ انکل، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، لیکن میں نے تمہیں زمانے کی سچائی ہی تو بتائی ہے۔ یہی آج کے زمانے کی حقیقت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے خیالات اتنے اچھے ہیں، تم بالکل اپنے ماں باپ جیسے ہو۔ دونوں کے خیالات ایسے ہی تھے، ہر کسی کی مدد کر دیتے تھے، مگر ان کی اسی بات کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ شیرو، وہ تو اپنی اپنی نیکی ہے نا انکل، جو جیسے کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر دوسروں کی دغا بازی دیکھ کر اچھے لوگ مدد کرنا بند کر دیں گے تو اچھائی کہاں رہے گی؟ انکل، آنٹی، آپ باتیں بند کرو، دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ جاؤ اب یہ گندے کپڑے بدل کر جلدی فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے بدلے اور ڈنر کیا۔ اس کے بعد انکل آنٹی اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں۔ انکل کے سونے کے بعد آنٹی میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں بلا وجہ ایسی مصیبتوں کو کیوں گلے لگا لیتا ہوں۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو مجھے آنٹی کا اپنے لیے اتنا پرواہ کرنا اچھا لگا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آنٹی کو منانے کے بعد ایک بار میں نے انہیں اچھی طرح پیار کیا اور انہیں پرسکون کر دیا۔ وہ بھی خوش ہوتی گڈ نائٹ کس دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کل صبح مجھے گاؤں جانا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ ادھر ڈاکٹر روحی آج اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ بار بار شیرو کی باتوں کو یاد کر کے
مسکرا جاتی۔ آج تک ان کی زندگی میں ایسی باتیں ان کے ساتھ کسی نے نہیں کی تھی۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی لڑکے ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر کے انہیں امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر روحی کو کبھی بھی دلچسپی نہیں تھی ایسی باتوں میں۔ پہلے پڑھائی میں لگی رہی، ڈاکٹر بننے کا خواب جو پورا کرنا تھا، اور اس کے بعد اسے کوئی ایسا لڑکا ملا ہی نہیں جس کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگے۔ شیرو کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو اسی دن اس کی باڈی اور معصوم چہرہ دیکھ کر وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا، مگر بنا بات کیے وہ بھاگ گیا تھا۔ روز وہ قدرت سے نیک تمنائیں کرتی تھی کہ وہ پھر سے اس لڑکے سے اسے ملا دے۔ آج جب اس سے شیرو پھر ملا تو پہلے ایک بار وہ سمجھی کہ شیرو بھی گندا یا بدماش ہے، جس طرح وہ خون سے لت پت آدمی کو لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور غصے سے اسے گاڑی چلانے کو کہا، جیسے اسے کڈنیپ ہی کر لے گا۔ لیکن بعد میں سچائی پتہ چلنے پر شیرو کی جگہ اور بھی بڑھ گئی تھی اس کے دل میں۔ روحی تو شیرو سے اپنے دل کی بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اس کے فرسٹ ایئر میں ہونے سے اسے ایک بار جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا، مگر جب شیرو نے کہا کہ عمر کون دیکھتا ہے اور جس طرح اس نے پیار بھری باتیں کی، فلرٹ کیا، روحی کے دل میں پھر سے امید جاگ اٹھی کہ شیرو کو تو عمر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جس طرح اس نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ کس طرح اس نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی، کس طرح اس کی سادگی کی تعریف کی تھی، جبکہ آج کل تو لوگ فیشن اور سٹائل دیکھتے ہیں۔ روحی کو تو بالکل بھی ایسی بناوٹی چیزیں پسند نہیں تھی، اور آج اسے اپنے جیسا ہی ایک ساتھی مل گیا تھا۔ روحی بار بار شیرو کو یاد کرتی، کروٹیں بدلتی رہی اور اپنے تکیے کو شیرو سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی کے میٹھے میٹھے خواب دیکھتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گیا۔ آج گاؤں جانا تھا تو مجھے جلدی تھی سب سے ملنے کی۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور معید کو بھی جگا دیا۔ معید تو ناراض ہو رہا تھا کہ اس کی نیند خراب کر دی میں نے، لیکن پھر گاؤں جانے کی بات پر اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ آنٹی یوگا کر رہی تھی تو میں نے انہیں بھی جلدی کرنے کو کہا۔ انکل بھی مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تیار ہونے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم 8 بجے تک گھر سے نکل پڑے۔ ہم چاروں گاڑی میں گاؤں جا رہے تھے۔ گھر پر میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا تاکہ انہیں سرپرائز دے سکوں۔ انکل آنٹی کو بھی میں نے بتا دیا کہ کسی کو نہ بتانا۔ 9 بجے سے پہلے ہم گاؤں پہنچ گئے تھے۔ راستے میں انکل نے کچھ فروٹس وغیرہ لے لیے تھے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی انکل اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنی باتیں بتانے لگے کہ کیسے وہ پہلے یہاں آئے تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو تینوں ماما ابھی گھر پر ناشتہ کر رہے تھے۔ انکل آنٹی ابھی باہر ہی تھے کہ میں بھاگ کر اندر چلا گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر نائلہ مامی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ نائلہ مامی، آ گیا میرا بچہ، کہاں رہ گیا تھا تو؟ تجھے نہیں پتا کہ تیری ماں گھر پر تیرا انتظار کر رہی ہے اور تو ہے کہ گھر آنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ میں کل سے تیرا راستہ دیکھ رہی ہوں، کل کیوں نہیں آیا؟ ابھی نائلہ مامی مجھے